بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم سے ایک موضوع بعنوان جن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم آج جنات کے جس موضوع کو قرآن کریم کی آیات سے ملاحظہ کریں گے وہ ہے جنات کے فاسد نظریات۔ البتہ موضوع میں داخل ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے چند احادیث اہل بیت علیہ السلام سے جو منقول ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ گزشتہ ہم نے درس میں اہل بیت علیہ السلام سے ایک اہم روایت کو ملاحظہ کیا تھا کہ جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام پناہ مانگتے ہیں سستی سے، ناکامی سے، حزن و غم سے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشروں میں سستی اور کاہلی کو عموماً جرم شمار نہیں کیا جاتا، لیکن دین کی دنیا میں اسے بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اعمال کی دنیا میں بھی فقہی احکام اس سے متاثر ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ایک شخص ہے، اس نے نماز کے احکام نہیں جان سکتا تھا سستی کی، یا وقت کا اسے علم نہیں ہوا، جان سکتا تھا، وقت کا علم حاصل کر سکتا تھا سستی کی، تو وہاں پہ اگر اس نے نماز کو صحیح ادا نہ کیا یا دیگر مسائل سامنے آتے ہیں کہ اس کی مثلا قبلہ رخ صحیح نہیں تھا، وقت سے پہلے نماز پڑھ لی یا وقت کے بعد نمازیں پڑھیں، ان سب صورتوں میں اس کے لیے اعادہ نماز کا حکم ہے۔ یعنی سستی فقہی احکام کے جو جریان ہیں اس میں بھی اس کا اثر ہے۔ آج کے دن ہم جن روایات سے استفادہ کرتے ہیں وہ روایات ماہ مبارک رمضان میں آداب صائم کے اعتبار سے ہے، کیونکہ گزشتہ درس میں ہم نے سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی چند اقسام 8 یا 9 قسمیں روزے داروں کی ملاحظہ کی تھیں۔ آداب صائم ہم روایات اہل بیت علیہ السلام سے دیکھتے ہیں۔ الکافی میں پورا ایک چیپٹر ہے باب ادب الصائم، روزے دار کا ادب۔ ادب انسان کی زندگی میں ظاہری جو فرق حیوان اور انسان میں ہے وہ ادب سے ہوتا ہے، باطنی فرق عقل اور اخلاق ہے۔ عقل اور اخلاق یہ باطنی فرق ہے حیوان اور انسان میں، اور ظاہری فرق جو ہے انسان اور حیوان میں وہ آداب ہیں۔ لہذا کسی بھی باعظمت شخصیت کے سامنے ممکن ہے کہ کوئی عمل حرام انجام نہ دیا جائے، لیکن اگر اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی عظمت سے ٹکراتا ہے تو وہ عمل بے ادبی شمار ہوگا، سوء ادب کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ نے جب اصناف اقسام روزے دار بیان کی، روزے داروں کی اقسام بیان کی، تو ادھر انہوں نے کلمہ حرام استعمال نہیں کیا بلکہ سوء الادب استعمال کیا ہے، کیونکہ پورا جہان اللہ کا محضر ہے، ہم انسان اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، بارگاہ الہی میں، محضر الہی میں حاضر ہوتے ہوئے، جبکہ اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا یقین ہے کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، پھر بھی ایک عمل انجام دیں کہ جو اس کی عظمت کے خلاف ہو تو یہ سوء ادب ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام باقاعدہ اس موضوع کی پر موجود ہیں۔ پہلی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ روایات میں آپ اگر لب لباب دیکھیں، السلام علیکم، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابتدائی مرحلہ آداب کا اگر انسان طے کرنا چاہے تو اس میں کیا انجام دے، کیونکہ اندر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ادب کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی جب آداب کی فضیلتیں سنتا ہے تو کم سے کم کوشش کرتا ہے ادب کو حاصل کرے۔ اگر ایک انسان ادب کو حاصل کرنا چاہتا ہے ماہ مبارک رمضان میں اور اس کا نتیجہ لینا چاہتا ہے تو ان روایات کے اوپر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ جملہ معروف ہے کہ
ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ آپ ماہ مبارک رمضان کی دعائیں پڑھیں، اس میں تکرار کے ساتھ اللہ سے محبت کی دعا آتی ہے کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے تعلق رکھتا ہوں، میرے دل میں مزید محبت کو بڑھا دے۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کے سامنے مؤدب انسان ہوتا ہے۔ لہذا ان 2-3 نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان احادیث سے انشاءاللہ استفادہ کریں۔ نمبر 1، ادب ظاہری فرق ہے انسان اور حیوان میں۔ حیوان بھی کھاتا پیتا ہے، انسان بھی کھاتا پیتا ہے، دونوں کے کھانے پینے کے انداز میں ہی فرق ہے۔ انسان بھی اپنے کنبے میں رہتا ہے، حیوان بھی اپنے کنبے میں رہتا ہے، کنبے میں رہنے کے انداز فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیوی بچوں کے سامنے جس طرح مرضی انسان زندگی بسر کر لے۔ اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، معاملات ہیں مختلف، انسانوں کے آپس میں برتاؤ ہے، حیوان بھی برتاؤ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ انسان اور حیوان میں کہاں فرق ہے؟ ادب کا فرق ہے۔ اس لیے جو ادب سے آشنا نہیں ہے حقیقت میں وہ دین سے آشنا نہیں ہے۔ اس لیے دین جسے آپ ایڈیکیٹس بھی کہتے ہیں، ایڈیکیٹس وہی آداب ہیں۔ ان آداب کے اوپر ہم اسلامی آداب کے ہمیں قائل ہونا چاہیے۔ معاشرتی ہر علاقے کے رواج کے مطابق آداب ہیں، اگر وہ اسلام سے نہ ٹکرائیں قابل قبول ہیں، عیب اور حرج نہیں ہے، لیکن اسلامی آداب کو فوقیت دینی چاہیے، رجحان دینا چاہیے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیلی المیزان میں بحث کی ہے انبیاء کے آداب کے موضوع پہ، ادب اور اخلاق میں فرق بیان کیا، اور پھر آداب انبیاء بیان کیے کہ انبیاء علیہ السلام کے آداب کیا تھے، کیونکہ مہذب ترین آداب یہی ہیں۔ وہ آداب مہذب نہیں ہیں کہ جو آج کے دور میں ہمیں فحش میڈیا، لاہ و لعب سے بھرا ہوا میڈیا بیان کرتا ہے، اور یونیورسٹیز کی دنیا کا ایک ماحول بنا کے انسان کو کھلا اس میں چھوڑا جاتا ہے، یا گلی محلے میں آوارگی کرتے ہوئے لڑکے جس طرح سے ایک آوارہ گردی دکھاتے ہیں۔ آداب اس کو حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ماہ مبارک رمضان کہ انشاءاللہ جیسے بھی روایات آپ دیکھیں گے، کیونکہ اس کی شرح زیادہ ذکر نہیں کی جائے گی، کہ جب یہ مہینہ ختم ہو تبدیلی اپنے اندر دیکھے کہ کچھ میں نے پایا ہے۔ ہم ایک دفعہ اپنی زندگی میں 1 سال یہ کوشش تو کر کے دیکھیں کہ میں اس نیت سے اس ماہ مبارک کو گزاروں کہ کچھ حاصل کرنا ہے، نہ کہ صبر کر کے روزے بس کسی طریقے سے گزریں یار گزرنا ہے، نہیں، عہد کرے، عزم کرے کہ میں نے کچھ لینا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، معنوی اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے۔ وہ آداب ان روایات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی روایت ہے صحیح سند اور معتبر ترین احادیث میں سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم، جب تم روزہ رکھو۔ ماہ مبارک میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کی حرمت زیادہ ہے۔ الحمدللہ یہ دعا ہمارے ہاں پوری دنیا میں ہی شیعہ کمیونٹی میں رائج دعاؤں میں سے ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے 4 عنوان آپ دعا میں پڑھتے ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وہذا الشہر، نمبر 1، عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور۔ یہ 4 عنوان ذہن نشین رکھیں۔ عظمت اللہ نے دی ہے اسے بقیہ مہینوں میں، اللہ نے اس کا احترام رکھا ہے۔ کرمتہ یعنی اسے عزت دی ہے بقیہ مہینوں کی نسبت۔ وشرفتہ اسے بزرگ قرار دیا ہے بقیہ مہینوں کی، وفضلتہ اور فضیلت دی ہے۔ ان 4 کی وجہ سے اگر ہم کوئی ایک عمل بھی صرف اللہ کی بارگاہ میں اس لیے انجام نہ دیں کہ اللہ میں تیرے اس مہینے کا احترام کرتا ہوں حرمت کی وجہ سے، یہ بہت ایک بالا اجر ہے، اس کا بہت عظیم اجر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا احترام رکھا ہے۔ اس قدر احترام رکھا ہے کہ روایات میں وارد ہوا ہے خالی رمضان نہ کہو، تمہیں کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے، ماہ رمضان کہو، شاہ رمضان کہو، خالی رمضان نہ کہو۔ لہذا احترام اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے یہ روایات جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں یہ تمام مہینوں کے اعتبار سے روزے دار کے لیے ہیں، لیکن شہر رمضان میں کتنی اہمیت اس کی حاصل ہو جائے گی اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔
اذا سمت فلیسم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک. 4 چیزیں امام نے بیان کی. جب تم روزہ رکھو تو صرف بھوک پیاس کا روزہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، ضروری ہے فلیسم، ضروری ہے کہ سمعک کا تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو، و بصرک کا تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، و شعرک کا تمہارے ان حواس کا یا بالوں کا بھی روزہ ہو. شعر بال کو بھی کہتے ہیں، حواس کو بھی کہتے ہیں. و جلدک کا، اور تمہاری جلد کا بھی روزہ ہو، یعنی تمہارے بال کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے جلد کا روزہ ہونا چاہیے. حرام سے بچاؤ. وعدد اشیاء غیر ھذا، امام علیہ السلام نے اس کے علاوہ بھی چند چیزیں بیان کیں. وقال، اور فرمایا لا یکون یوم صومک کیوم فطرک. دیکھو تمہارا روزے کا دن تمہارے افطار کے دنوں جیسا نہ ہو. جیسا افطار کے دنوں میں تمہارا دن ہوتا ہے کہ عام نارمل لائف میں، روٹین لائف میں جیسے تم نے گزارا، نہیں، اس کا احترام کرو، اس میں عبادات کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو. عام دنوں میں ممکن ہے کہ اتنے مہذب اور اتنے محتاط طریقے سے تم اپنی زندگی بسر نہ کرتے ہو، اب زیادہ مہذب اور محتاط زندگی بسر کرو. حدیث نمبر 2 دیکھیں. اس میں یہ جناب جابر سے ہے، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ فرمایا، یا جابر ھذا شہر رمضان، یہ ماہ رمضان ہے. من صام نہارہ، جس شخص نے، اس حدیث میں بڑا غور کیجئے گا اور دقیق انداز میں اعمال کو دیکھیں، کیا اعمال بیان کیے جا رہے ہیں. کوئی بہت لمبی فہرست نہیں ہے، نفس میں حساسیت جگانے کی ضرورت ہے کہ امام علیہ السلام نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زندہ کیا ہے اور ہم تک الحمدللہ پہنچا. فرماتے ہیں الکافی میں، من صام نہارہ، جس نے دن میں روزہ رکھا، وقام وردن من لیلہ، اور ایک راتوں میں سے ہر رات یا کسی رات میں کچھ حصہ اس نے ورد پڑھا، اللہ کا ذکر پڑھا، نماز پڑھی. بس دن میں روزہ رکھا اور رات میں قلیل عبادت انجام دی. وعف بطنہ، اور اپنے پیٹ اور شکم کو اس نے پاک اور عفیف رکھا، حرام لقمہ نہیں جانے دیا. وفرجہ، اور شرمگاہ کا استعمال اس نے حرام طریقے سے نہیں کیا. ہر وہ شے، شرمگاہ سے مراد ہے شہوانی غرائز اور شہوانی لذات. کبھی آنکھ کے ذریعے ہو سکتی ہے، کبھی کان کے ذریعے ہو سکتی ہے، کبھی لمس کر کے ہو سکتی ہے، کبھی قدم بڑھا کے ہو سکتی ہے، ان سب سے بڑھ کر کبھی خیالات اور تصورات میں ہو سکتی ہے. سب جگہوں کے اوپر پابندی لگائیں، عفیف کریں، پاک کریں. تصورات میں جا کر بھی اسے پاک کریں، طاہر کریں خیالات اور تصورات کو. بہت تاکید عرفاء اس کے اوپر کرتے ہیں. سیر و سلوک کی منازل کا پہلا سفر یہی ہے، پہلی سیڑھی ہی خیالات کی طہارت، طہارت خیالات، تخیلات. لہذا آپ نے دیکھا وعف بطنہ وفرجہ، جس نے اپنے شکم کو پاکیزہ کیا اور اپنی شرمگاہ کو پاکیزہ رکھا. وکف لسانہ، اور اپنی زبان کو رو کے رکھا. اس کا بہت تذکرہ ہے. بس یہ 3 چیزیں، آپ ان 3 چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں، آپ کہیں گے دنیا کی 90% فسادات تو اسی کی بنیاد پر ہیں. یا پیٹ کا مسئلہ ہے، یا شرمگاہ کا مسئلہ ہے، یا یہ زبان کی آفات ہیں. علماء نے فہرست بنائی ہے کہ زبان سے، فقط زبان سے جو گناہ انجام دیتے ہیں وہ 200 سے اوپر ہیں. آپ تیزی سے گننا چاہیں 30-40 کے قریب تو آپ بھی گن سکتے ہیں، یا کم سے کم 20 کے قریب. مثلا جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، اچھا اسی طریقے سے اہانت ہے، بے احترامی ہے، شرکیہ کلمات ہیں، کفریہ کلمات ہیں، راز کا افشاء کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. فہرست بن جاتی ہے. اور اتنے گناہ کبیرہ کسی عضو سے صادر نہیں ہوتے جتنے گناہ کبیرہ زبان سے صادر ہوتے ہیں. لہذا وکف لسانہ، جس نے اپنی زبان کو روکے رکھا. خرج من ذنوبہ، دیکھیں کتنے اعمال تھے، آپ 5 کہہ لیں. دن کو روزہ، رات کا کچھ حصہ عبادت، پوری رات عبادت نہیں، رات کا کچھ حصہ عبادت. نمبر 3 پیٹ کو حرام سے بچائیں. نمبر 4 شرمگاہ کو حرام سے بچائیں.
نمبر 5 زبان روکی رکھیں، زبان نہ کھولیں، بیجا زبان نہ کھولیں۔ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ پورے ماہ مبارک اسی طرح سے گزار دیں۔ 30 دن مراقبت اور ریاضت کے ہیں، ایسے 40 دن کا نام سنا ہے آپ نے، آپ کے 30 دن میں ہوں ابھی چلا کاٹ رہا ہوں مثلا، آپ اسے چلا نہ کہ صرف ایک 30 روزہ دن ہی کی مناسبت سے آپ کہہ دیں خرج من ذنوبہ کا خروجہ من الشہر، وہ اپنے گناہوں سے اسی طرح نکل آئے گا جیسے اس مہینے سے باہر جاتا ہے۔ زحمت اس نے نہیں کرنی، خود بخود وقت گزرے گا وہ گناہوں سے باہر آ جائے گا۔ فقال جابر نے یہ کہا یا رسول اللہ ما احسن هذا الحدیث، کتنی خوبصورت یہ بات اور کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر وما اشد هذه الشروط، حدیث تو خوبصورت ہے، آخری حصہ تو بڑا پیارا ہے، لیکن شرائط کتنی سخت ہے۔ انسان کے پورے وجود میں انہی چیزوں کے اوپر تو اس کو سب سے زیادہ صبر جھیلنا پڑتا ہے۔ اگلی حدیث بھی تیزی سے دیکھیں، اس کی عربی آپ کے سامنے نہیں پڑھی جاتی، میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جراح المدائنی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے کہا تھا، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ مریم آیت نمبر غالباً 26 میں ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر کی ہے رحمان کے لیے کہ میں روزہ رکھوں گی۔ لیکن یہ کون سا روزہ تھا؟ امام شرح فرماتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں صومن صمتن، خاموشی کا روزہ تھا، یا بعض نسخوں میں فقط صمتن آیا یعنی خاموش میں رہوں گی، خاموشی کا روزہ۔ پھر امام نے فرمایا کہ اذا صمتم، جب تم روزہ رکھو حفاظت کرو زبان کی، زبان خود بخود نہیں چپ رہ سکتی، حفاظت کرنے پڑتی ہے، نکلتے ہوئے جملے روک لیے، نہ نکلنے دیے۔ زبان ہے، ہڈی ایک نہیں ہے لیکن فساد بہت بڑا برپا کرتی ہے۔ زخم ہاتھوں سے اتنے گہرے نہیں لگتے جتنے زبان سے گہرے زخم لگ جاتے ہیں، تو اس لیے امام نے فرمایا فاحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، حفاظت سے تعلق ہے اس کا، محافظ اپنے آپ کو بنا لو، جس کی حفاظت، قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، خطرناک چیز کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، دونوں یہ ہے، قیمتی بھی ہے خطرناک ترین بھی ہے، حفاظت بھی اتنی شدید کرنے کی ضرورت ہے۔ وغضوا ابصارکم، نگاہیں جھکا کے رکھو، ولا تنازعوا، مت آپس میں جھگڑے آپس میں نہ کرو۔ یہ جو جدال اور جھگڑے ہیں بڑی نفی آئی ہے، بالخصوص شہر رمضان اور شہر حج ذی الحج میں، ماہ مبارک حج میں اور ماہ مبارک رمضان میں شدت ہے اس کی۔ 4 مہینے تو ہیں حرمت کے، لیکن جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے تو اس میں یہ بحث مباحثے بھی ممنوع ہوتے ہیں، جو اپنا علم جھاڑنے کے لیے ایک دوسرے پہ اپنی بات فوقیت جمانے کے لیے کرتے ہیں وہ بھی ممنوع ہوتے ہیں۔ حسد نہ کرو ایک دوسرے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک خاتون سے کہ وہ دوسری خاتون کو گالی دے رہی تھی، جبکہ گالی دینے والی خاتون روزے کی حالت میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھانے کی ٹرے ٹائپ منگوائی اور کہا کہ کھانا منگوایا اور کہا اسے کھاؤ، اس نے کہا انی صائمۃ، میں تو روزے سے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تکونین صائمۃ، یہ کیسا تیرا روزہ ہے، قد سببت جاریتک، اپنی کنیز کو تو نے برا بھلا اور گالم گلوچ کیا ہے، کیونکہ روزہ طعام اور شراب سے رکنے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو، تمہاری نگاہوں کا بھی روزہ ہو، حرام سے اپنے کانوں کو بھی بچاؤ، حرام سے اپنی نگاہوں کو بھی بچاؤ، والقبیح، قبیح امر سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، ودع المراء، یہ بحث و مباحثے سے رک جاؤ، یہ جو ایک دوسرے پہ علم جھاڑنے کے لیے سیاسی آج کل ویسے ہی ایک دنگل مچا ہوا ہے اور اس میں شور شرابہ ہے، قطعاً ہماری کسی بھی دلیل سے اگلے نے ماننا نہیں ہے اور اس کی بات کا ادھر بھی کوئی اثر ہونا نہیں ہے،
تو جو مرضی جذبات دکھا دیں، ایمان اور کفر کی باتیں کرنے لگ جائیں، دع المراء، یہ بحث و مباحثے جدل و جدال ترک کر دو۔ اسی طرح اپنے خادمین کو اذیت نہ دو، اور تمہیں ہونا چاہیے وَلْيَكُنْ، یہ بہت اہم نقطہ ہے، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصَّائِمِ، روزے دار کا وقار حاصل کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ، اور روزے کے دن، جس دن تم نے روزہ رکھا اس دن کو اس جیسا مت بنا دو کہ جس دن تم نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ دونوں میں حتماً فرق کرو، وہ تم نے اپنے اعمال سے اور اپنے وجود سے فرق کو برپا کرنا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی حدیثیں ہم کسی اور مورد میں پڑھیں گے، کیونکہ اس باب میں احادیث کثیر ہیں، تقریباً 11 حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ہم نے 3 حدیثیں آج آپ کی خدمت میں پیش کیں، آگے بقیہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں دیکھتے ہیں۔ سورہ جن کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ سورہ جن میں آج ہمارا موضوع ہے فاسد نظریات، اور اس حوالے سے ایک نوع جنات کا موضوع ہمارے نظر میں قرآن کریم کی آیات سے ختم ہو جائے گا، سوائے وسواس کے۔ وسواس کے حوالے سے ہم پھر احادیث سے زیادہ استفادہ کریں گے کہ ان جنات کی اس عنوان سے بعض قسمیں بنتی ہیں۔ وحی کے اعتبار سے تو آپ پڑھ چکے کہ وحی کرتے ہیں یہ۔ کل کے درس میں آپ نے 6-7 نکات کو مطالعہ کیا۔ ایک دوسرے کے سرپرست ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، موت ان کے لیے اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ ابلیس کا تعلق جنوں میں سے ہی تھا، اور پہلا شیطان جس کی پر کلمہ شیطان صدق کیا وہ یہی ابلیس تھا۔ پھر اس کی اولاد اور ذریت ہوتی ہے، اس سے بچنے کا قرآن نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی ذات کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ مجھے چھوڑ کے ان کو اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ، اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ دشمن ہے تمہارے، ان سے دشمنی کرو۔ بس مومن جن سے دوستی اور کافر اور مشرک جن سے دشمنی کا اس سے سلوک کیا جائے۔ سورہ جن قرآن کریم کی سورہ ہے جس میں آغاز سے ہی جنات کا تذکرہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ سورہ کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور اسی کے ضمن میں فاسد نظریات ہمارے سامنے جنات کے آ جائیں گے۔ آغاز تو وہی ہے کہ کچھ جنات، ایک گروہ جنات کا گزر رہا تھا، انہوں نے قرآن کریم کو جب سنا تو کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے بڑا تعجب آور، یعنی انہیں قرآن ان کے نفوذ کی پر اثر کر گیا۔ اور پھر آیت نمبر 2 دیکھیں، وہ یہ ہے، اب یہ یقیناً مومن جن ہیں، یہدی الی الرشد، کہ یہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وجہ کیا قرآن پر ایمان لانے کی؟ فقط یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا ہے، یہدی الی الرشد، اس نقطے کو لے لینا چاہیے، یہ قیمتی نقطہ ہے۔ قرآن کریم پہ کیوں ایمان لائے؟ اس لیے فآمنا، پھر فا آ رہی ہے، پہلے بتایا کہ یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا، اس وجہ سے ہم ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور وہ ذات باری تعالی ہمارے رب جو ہے وہ باعظمت ہے۔ انہ تعالی، ہمارا رب باعظمت ہے۔ جد کے معنی میں، اور جد بھی پڑھا گیا، جد بھی پڑھا گیا ہے، ادھر عظمت کا معنی مراد ہوگا۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کوئی زوجہ اختیار کیے، نہ اس کے بچے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہمارے ہاں کچھ بے وقوف انسان ہیں، بے وقوف جن ہیں، انسان تو نہیں، بے وقوف جن ہیں، نادان احمق جن ہیں، جو اللہ کی طرف بے مہار باتیں چھوڑتے رہتے ہیں، خدا کے بارے میں نامناسب باتیں کیا کرتے ہیں۔ شططا کہ اہل لغت نے اس کا مطلب ذکر کیا ہے کہ ہم اس کو نامناسب باتوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔
یہاں پہ آپ نے پہلا فاسد نظریہ دیکھا کہ شتتا کا مطلب ہے بعد کے اعتبار سے افراط، یعنی دوری کے اعتبار سے کیا ہے، افراط کا شکار ہونا، یعنی نامناسب کلمات کسی ہستی یا کسی ذات کے بارے میں کہنا۔ یہاں پہ پہلے دیکھا کہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، افراطی گفتگو، یعنی جو اللہ کی شایانہ شان نہیں ہے وہ گفتگو کرتے تھے۔ یہ پہلا فاسد نظریہ جو جنوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر اگلا آیت نمبر 5 دیکھیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ گمان کرتے تھے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہمارے ہاں جنات تھے وہ یہ گمان کیا کرتے تھے ہرگز انسان اور جن اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ ظاہراً تو بڑا اچھا نظریہ لگ رہا ہوگا، ہرگز اللہ کے اوپر لن تقولا، ہرگز نہیں بول سکتے انس اور جن اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر جو کچھ بھی جن اور انس کہہ رہے ہیں وہ سب بھی ٹھیک ہے، پھر تو اس کا یہ نتیجہ نکلا، اور یہ بات درست نہیں تھی۔ ان کو بیچارے جو قرآن کو سن کے سیدھی راہ پہ آئے ہوئے تھے وہ اسی وجہ سے گمراہ بنے ہوئے تھے کہ وہ اس نظریے کے قائل تھے اللہ کے اوپر تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے جن جو بات کہہ رہے ہیں یا انس جو بات کہہ رہے ہیں یہ درست ہی ہے۔ اس لیے یہ والی بات ان کے لیے پھر آشکار ہوئی اور اس سے ان کو بڑا ایک نوع دلاسا ہوا۔ اس لیے فاسد نظریات جو انہوں نے مشرک اور کافر جنوں کے بیان کیے ان میں سے سب سے بالا تر انہی دو کو رکھا، نامناسب اللہ کی طرف نسبت دینا، اور نمبر 2 اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا۔ نمبر 6 وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، انسانوں میں سے بعض مرد ہیں وہ پناہ لیتے ہیں بعض مرد جنوں کے، رجال من الجن، بس انسان مرد کس کے پاس پناہ لیتے ہیں؟ جن مردوں کے پاس۔ فزادوہم، تو ان انسان مردوں نے ان جن مردوں کے رہقا، بغاوت اور سرکشی اور ظلم و جور میں مزید اضافہ کر دیا، تکبر، سرکشی، بغاوت میں مزید اضافہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ادھر رہقا کے معنی لازم سے استفادہ کیا ہے کیونکہ کلمہ رہقہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ ایک اس کا مطلب عقل میں خفت اور جہالت کا ہونا ہے، اور رہقہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ غلبے کے ساتھ کسی کے اوپر چھا جانا، غلبہ دکھاتے ہوئے کسی پہ چھا جانا، اور کسی شے کے اوپر مطلقاً چھانے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں محشر کے جو ذکر کیے گئے ہیں حالات، اس میں ہے کہ تاریکی انسان کے وجود کے اوپر چھائی بھی ہوگی، ادھر کلمہ رہقہ استعمال ہوا ہے، لیکن ادھر رہقہ کیا ہے، کیا چیز چھا گئی جنوں کے اوپر؟ فزادوہم، مرد جنوں نے، جن مردوں کے، یعنی مرد انسانوں نے، انسانی مردوں نے جن مردوں کے اندر اضافہ کر دیا رہقہ، بعض چیزیں اضافہ ہوا کیا؟ سرکشی، بغاوت، تکبر۔ اس آیت میں آپ کو کہیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جنوں کو پکارنا یا جن کہنا شرک ہے؟ یہاں پہ تعجب اور بات ہے کہ مرزا صاحب نے اس آیت کو پڑھ کے یہ نتیجہ لیا ہے کہ اس میں یہ توسل کرنا جنوں سے حرام قرار دیا گیا ہے، دور دور کا بھی یہاں پہ تعلق اس سے نہیں ہے۔ اس بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، ایک ہمارے پاس تفسیر قمی کی روایت ہے، اور ایک روایت ہمارے پاس جو دیگر تفاسیر میں مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے جو ذکر کیا، میں تفسیر قمی سے پہلے روایت آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے سے مفسرین کے قول کو نقل کیا کہ جب عربوں میں یہ رائج تھا کہ جب وہ کسی سفر میں ہوتے اور وادی میں اترتے تھے تو وادی میں اتر کے وہاں پہ اونچی آواز میں کہتے تھے کہ ہم اس جگہ پہ جو نادان اور احمق اس جگہ کے لوگ ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں، اے جن آپ کی خدمت میں۔
صحیح ہے، انی اعوذ بہذا المثلاً جن، اس جن کی خدمت میں ہم پناہ مانگتے ہیں اس علاقے کے احمق اور نادان لوگوں سے، اور سمجھتے تھے کہ ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں بس آپ نے یہاں پہ اب تیسرا نقطہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو نامناسب کلمات کہنا اللہ کے بارے میں، جھوٹ نہ باندھ سکنے کا نظریہ۔ تیسرا نظریہ یہ ہے، ادھر اس آیت سے کئی نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، اس لیے اسے توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس آیت کے ضمن میں امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، تفسیر قمی میں منقول ہے کہ انہ تعالی جد ربنا، اسے آگے امام باقر علیہ السلام سے روایت منقول ہے، جناب زرارہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادہم رہقا، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا الرجل ینطلق الی الکاہن، اس دور میں کہانت کا دور تھا۔ کاہن اسی طرح کے جیسے عامل پیر فقیر نہیں ہمارے علاقوں میں بیٹھے ہوئے، اسی طرح سے کاہن ہوتے تھے، اپنی خاص شکل و ہیبت بنائی ہوتی تھی، ڈنڈے شنڈے پکڑے ہوتے تھے۔ آج کل آپ مالا لے لیں، وہ تسمیوں کی مالا انہوں نے باندھی ہوتی ہے، یا داڑھی بہت بڑی رکھی ہوگی یا رکھی نہیں ہوگی، یعنی منہ پہ بھی داڑھی نہیں ہے تو سر پہ بھی بال نہیں ہے۔ پیروں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ینطلق الی الکاہن، کاہن کے پاس جاتا تھا، الذی کان یوحی الیہ الشیطان، شیطان اسے وحی کرتا تھا کاہن کو۔ فیقول، پھر وہ کہتا تھا قل لشیطانک ان فلانا فقد عاذ بک، کہ تم اپنے اس شیطان کو کہہ دو کہ تجھ سے یہ پناہ لے گا، اس سے پناہ مانگو جا کے، یعنی اس کی پناہ لے لو، پناہ اس سے نہ مانگو، اس کی پناہ لے لو۔ کیونکہ یہ جو کلمہ اعوذ آپ ادھر ہی اگر آج کے درس میں حل کریں بہت خوب ہے۔ اس کلمے میں اس کلمے کے استعمال میں تین چیزیں مد نظر ہیں۔ کلمہ اعوذ کبھی نعوذو کہتے ہیں، کبھی اعوذو کہتے ہیں، خالی اعوذ بھی استعمال ہوتا ہے، العیاذ باللہ بھی کہتے ہیں۔ اعوذ نمبر 2، جس کے پاس پناہ لے رہے ہیں وہ با کے ذریعے سے آئے گا، اس سے پہلے کیا ہے؟ بائے حرف جارہ آئے گی، جس کے پاس پناہ لینی ہے آپ نے۔ مثلا یہاں پہ اگر کسی جگہ پہ جنگ چھڑ جائے تو کہاں پہ بیچارے پناہ لیتے ہیں مہاجرین؟ ہمسائے ملک میں لیں گے یا نہیں؟ بس وہ ہمسائے ملک کو ذکر کریں تو با کے بعد ذکر کریں گے، با داخل کر کے۔ اور جس سے پناہ لے رہے ہیں، جس چیز سے پناہ لیتے ہیں، جس آفت سے آپ پناہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ من کے ذریعے سے استعمال ہوگی۔ جیسے قرآن کریم کی اس آیت میں دیکھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، قل اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کے پاس۔ علماء مفسرین ذکر کرتے ہیں، حوض علمیہ میں جو تفسیر کے دروس ہیں اس میں انہوں نے اس نقطے کو بارہا ذکر کیا ہے۔ اس سورہ کو چھوٹا نہ سمجھے، واحد سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پناہ لیتے ہوئے اپنے کئی تعارف کرائے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین تعارف ہیں، تین تعارف۔ رب وائلہ رب ہونا کیا کافی نہیں تھا؟ لیکن رب الناس کے بعد کیا کہا؟ ملک الناس، ملک الناس کے بعد کیا کہا؟ الہ الناس۔ تین جہات سے اللہ کے پاس پناہ لے لی، لیکن کس سے؟ وہ خطرناک چیز کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ تین چیزوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس محفوظ ہو جاؤ، میرے پاس پناہ لے لو۔ وہ کون سی ایسی خطرناک چیز ہے؟ من شر الوسواس الخناس، دشمن کی گولی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی من شر الوسواس الخناس۔ دشمن کی گولی سے پناہ لینے کے لیے شاید ایک بھی اعوذ قرآن میں ذکر نہ ہو، لیکن وسواس اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز کہ کہا کہ من شر برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ وسواس پھیلاتا کون ہے؟ یہ خناس کہاں ہوتے ہیں؟ اختتام آیت نے کیا بیان کیا؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔
یہ ہے کہ جو انسان کے اندر وہ خطرناک ترین، اتنا جن زدگی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اتنا بھوتوں اور چڑیلوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، جتنا اس سے ڈرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اور وہ ہے وسواس سے انسان ڈرے۔ تو یہاں پہ بھی ہے کہ قل للشیطان، اپنے شیطان کو جاؤ کہہ دو فلاں شخص تمہارے پاس پناہ لینے آئے گا۔ تو پھر وہ اس طرح بہکاتے تھے، کاہن کہتا تھا ادھر جا کے فلاں شیطان کو پکارنا اور اس کی پناہ میں چلے جانا، اس طرح سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا۔ یا اسے آگے علی بن ابراہیم قمی خود ذکر کرتے ہیں تفسیر میں کہ جن جو ہے وہ انسانی قوموں کے پاس اترتے تھے اور ان کو آسمان سے آنے والی خبریں پہنچا دیتے تھے۔ یہ وہی کاہن ہیں، کاہنوں کے پاس آسمان سے آنے والی خبریں یہ جن پہنچاتے تھے۔ بالفاظ دیگر اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ گھروں کی خبریں معلوم کر لیتے ہیں، فلاں چیزیں معلوم کر لیتے ہیں، تو اس کا ایک رحمانی طریقہ ہے۔ رحمانی طریقے والا کبھی بھی لوگوں کی باتیں نہیں بتائے گا، نہ کوشش کرے گا کہ خود حاصل کرے، نہ بتائے گا۔ ایک ہے شیطانی طریقہ کار، وہ شیطانی یہ جادو شادو کر کے، شیاطین سے تعلق قائم کر کے جنات سے ایک نو تعلق قائم کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے اس آیت کریمہ سے آئے اب ہم چند نتائج لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ غلط ایک نظریے کے طور پہ عربوں میں رائج تھا کہ اگر ہم نے یہ کلمات کہے اور کسی شیطان جن کے ہم پناہ میں آ گئے تو آفات سے بچ جائیں گے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ مرد انسانوں کا جن مردوں سے گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق بھی کیسا ہے کہ جس میں حاکمیت جن مردوں کی ہے۔ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ نہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ آگے چلیں، یہ ان کا تیسرا مسئلہ تھا جو فاسد اور مشرک جن ہیں۔ مشرک جن انسانوں کو بہکاتے ہیں، اور پھر انسانوں کو کیسے یہ بہکائیں گے کہ وہاں پہ وہ پناہ مانگتے تھے اور اس طرح توحید سے انہیں دور کرتے تھے۔ 7 نمبر آیت دیکھیں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور وہ بھی اسی طرح سے گمان کرتے تھے جیسا کہ تم لوگ گمان کیا کرتے تھے، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اللہ کسی کو بھی مبعوث نہیں کرے گا۔ یہ نظریہ بڑا آپ نے دیکھا ماضی میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کے اعتقادات کا حصہ رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہر آیت دیکھیں اس میں یہ والا شرک موجود ہے قیامت کے اعتبار سے۔ آج کے دور میں بھی ایتھیسٹ ہیں، سیکولر ہیں، وہ یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جن اور انس دونوں ہی یہ کہتے ہیں اللہ مبعوث نہیں کرے گا؟ اس کی بنیادی وجہ انسان کے دل کا اغوا ہونا اور اس کے اوپر دنیا کی زینت کا چھا جانا ہے، مادی زندگی بسر کرنا ہے۔ کیونکہ انسانی آنکھ جسے دیکھتی ہے وہ کیا ہے؟ اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ اپنی پوری زندگی جس چیز کا عادی ہوتا ہے وہ حس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ اب جب عقل سے اسے معلومات حاصل کرنے اور اس کے اوپر اعتقاد قائم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، یہاں پہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات ابھر آتے ہیں۔ ہم اس کو اس طور پہ بھی لے سکتے ہیں، جو انسان یعنی پہلے ایک اور سوال ابھار لیں آپ کی خدمت میں، اس کی وجہ تو پتہ لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا، یہ فاسد نظریہ کیوں پھیلتا ہے؟ مادی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے، اور مادی زندگی بسر کرنے سے ان کے دل جو ہے وَرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن سوال ادھر ابھارا جاتا ہے، انسان اور حیوان میں باطنی طور پہ کیا فرق ہے؟ کیا حیوان حواس نہیں رکھتا اور انسان حواس رکھتا ہے؟ کیا ظاہری آپ کو فرق دکھائی دیتا ہے؟ انسان اور حیوان میں فرق ہے یا نہیں؟ کیا ہے فرق؟ عقل ہے۔ آپ کارٹون کی دنیا سے باہر آ جائیں، وہاں پہ استعمال کر لیتی ہیں۔ حقیقت کی دنیا میں دیکھیں، انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ عقل ہے۔ اگر کوئی شخص فقط اور فقط حس کی دنیا میں زندگی بسر کرے، فقط اور فقط حس کی دنیا میں، وہ انسان ہے یا حیوان ہے؟ کیا ہونا چاہیے پھر؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا کتنا گہرا اثر ہے۔
یہ جو روزمرہ کی زندگی میں مشغول رہتے ہیں بہت خطرے میں ہیں، بہت خطرے میں۔ صبح نکلیں جاب کے لیے، پھر جاب کے اندر بڑے مسائل ہیں، گھریلو مسائل عجیب و غریب ہیں، اندر کی شہوات ہے، غصہ غضب ہے، نظریات، اعتقادات۔ اگر وہ ساری عمر حس کے دائرے میں زندگی بسر کرتا رہ جائے، وہ حیوان بنے گا یا انسان؟ وہ کیسے عقل والی باتوں کو سمجھے گا؟ یہ تو عقل کے بغیر نہیں سمجھ آنے والی بات ہے۔ بس آپ نے ادھر دیکھا کہ ان کا ایک فاسد نظریہ کیا تھا، لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اللہ کسی کو بھی مبعوث ہرگز نہیں کرے گا۔ 8 نمبر میں دیکھیں اگلا نظریہ، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو چھوا ہے، فَوَجَدْنَاهَا، جہاں کہ دیکھ کے آئے ہیں آسمان پر، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اس کی انشاءاللہ تفسیر جدا طور پہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے آسمان کو جا کے چھوا ہے اور آسمان پہ گئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے، حرسن شدیدہ، بیٹھے ہوئے ہیں نگہبان چوکیدار ادھر، اور ان کے ہاتھوں میں بڑی خطرناک رائفل ہے جو اڑا کے رکھ دیتی ہے جنات کو، اس کا نام ہے شہاب ثاقب، شہبہ، اور وہ شہب مارتے ہیں ہمیں۔ لہذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جنات رسائی پیدا کر سکتے ہیں آسمان تک۔ ادھر آسمان سے حد اقل یہ مراد اختلاف ہے، ادھر آسمان دنیا ہے، آسمان دنیا ہے، یا آسمان دنیا نہیں دوسرا آسمان ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے، وہ جس طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جن جاتے تھے خبریں لے کے کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ ہر چیز آسمان سے زمین پر نازل ہو رہی ہے، اور پہلے ہم یہ آغاز دروس میں پڑھ چکے تھے آسمان اور زمین کا کیا تعلق سید حیدر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اگر ذہنوں میں ہو، انہوں نے تشبیہ ایسی دی تھی کہ یاد رہنی چاہیے، کیا تھی؟ زوج اور زوجہ کا جو تعلق ہے کہ زوج جو ہے شوہر وہ القاء کرتا ہے، نطفے کو القاء کرتا ہے، زوجہ جو ہے وہ قبول کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے تولد ہوتا ہے اشیاء کا۔ کہتے ہیں آسمان سے اسی طرح چیزیں نزول کرتی ہیں، اور نزول کرتی ہے زمین اس کو اپنے پاس قبول کرتی ہے، اور پھر اس نظام میں ڈھال کے اس کو باہر متولد کرتی ہے۔ ہر چیز اسی طرح زمین سے آ رہی ہے، لہذا جو زمین سے نکلنا ہے وہ پہلے آسمان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اسے قرار دیا۔ یہ جن جا کے وہاں سے خبریں لیتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے یا ان کی ولادت بسعادت ہوئی روایات کے مطابق کہ کتب احادیث میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پابندی لگا دی، اس کے بعد کوئی خبر معلوم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا ان کی ولادت، ان دو میں سے ایک واقعہ ہے کہ اس کے بعد جن نہیں جا سکتی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر دے دی، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو خبر دے دی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں پہنچا دی شیاطین نے۔ یہود اور نصارہ متذبذب بیٹھے ہوئے تھے، ان شیاطین نے جا کے پہنچا دی۔ لہذا یہ ہمارے پاس سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل اور ان کی ہستی کامل ترین و اتم ترین اور عظیم ترین ہستی ہے۔ اس کے بعد جن آسمان کی طرف اب نہیں جا سکتے، ادھر اللہ نے ملائکہ ایسے بٹھا دیے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جدید ترین کلاشنکوف یعنی شہب ہے کہ جن آتا ہے تو اسے مار دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ کیا سمجھتے تھے، وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ، آسمان کو چھو کے آئے ہیں، فَوَجَدْنَاهَا، وہاں پہ ہم نے بڑے خطرناک ادھر پائی ہیں چیزیں، وہ کیا ہے، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، وہاں پہ چوکیدار بٹھائے ہوئے ہیں، او شہبا و شہبا، اور ان کے ہاتھوں میں شہاب ثاقب ہے، وہ ادھر سے شہاب ثاقب مارتے اور چیز تڑپتا ہوا یا ہلاک ہو جاتا ہے یا واپس آ جاتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ غیب کی ایسی خبریں جن اور شیاطین کو نہیں مل سکتی جو آسمان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کوئی حتمی خبر نہیں دے سکتا۔ یہ جو جادوگر ہے تمہارے ساتھ دیکھو ہوگا ایسا ہی ہوگا، نہیں، ایسی حتمی خبر نہیں دے سکتا۔ بالفرض اتفاق نکلے اور ویسا ہو بھی جائے تب بھی اسے جھٹلائے، کہیں گے مجھے قرآن کی آیت بھی یقین ہے، تم نے ایک اندازہ گیری کی اس کے مطابق نکل آیا، اس سے میں تمہارے اوپر ایمان لے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اگلی آیت دیکھیں، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، لیکن پھر بھی جان نہیں چھوڑی ان جنوں نے. ہم تو بیٹھا کرتے تھے، جن بیان کر رہا ہے کہ کیا ہماری غفلتیں ہوتی تھی اور کیا ہم گمراہی میں جب تھے تو کیا کیا عمل انجام دیتے تھے. یہ وہی ساری باتیں چل رہی ہیں جو وہ جن خود بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کی باتیں ہمارے سامنے ہدایت والی پیش کی ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، ہم جو ہے وہ پھر بیٹھا کرتے تھے آسمانوں کی طرف رخ کر کے. مقاعد للسمع، جو بیٹھنے کی جگہ، جہاں دیکھتے یار فرشتہ نہیں ہے، جہاں دیکھتے خالی جگہ ہے، جا کے بیٹھ جاتے تاکہ سن سکیں کیا ہے ادھر، جان سکیں کیا ہے ادھر. فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ، پہلے تو معلوم کر لیتے تھے، اب حالت ایسی ہے کہ ہم میں سے جو ابھی کوشش کرتا ہے یجد لہو شہاباً رصدا، سیدھا تیر کی طرح ایک شہاب اس کی طرف آتا ہے اور وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شر جو زمین پہ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ جو ارادہ ان کے رب نے کیا ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے. کیوں کہ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم جنوں میں سے بعض کیا ہیں صالح، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، بعض کیا ہے غیر صالح ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم لوگ مختلف مذاہب اور مختلف نظریات رکھتے تھے. طرائق کہتے ہیں طریق کو، راستوں کو. قدادہ یعنی مختلف مذاہب اور نظریات ہمارے ہوا کرتے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہمیں ادھر ظن بمعنی یقین ہے. ہمیں پہلے ہم گمان یہ کرتے تھے کہ ہم ہرگز زمین پہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. صحیح، لن نعجز اللہ فی الارض، اور یعنی ہمیں اس کا یقین ہے اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے اور ہرگز ہم اللہ سے فرار نہیں کر سکتے. اس کی سلطنت ہر طرف چھائی ہوئی ہے. جیسا کہ قرآن میں سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہوتا ہے نمبر 33 میں، یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، گروہ جن و انس، ان استطاعتم، تم اگر یہ استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حدود سے ذرا باہر نکل جاؤ، فرار کر جاؤ، فانفذوا، تو جاؤ کوشش کر کے دیکھ لو. وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ، اللہ کی سلطنت اور قدرت کے بغیر کوئی عمل بھی ان میں سے متحقق ہونے والا نہیں ہے. یہ آپ نے ایک اور ان کا نظریہ دیکھا کہ یہ مومن جنوں کی بات ہے کہ اب صالحین اور غیر صالح ان کے اندر تقسیم ہے. قرآن کی واضح آیت ہے، مومنین میں صالحین بھی ہیں اور غیر صالح بھی. ہم اس جگہ پہ ایک نتیجہ لیتے ہیں کیونکہ آخری آیات اس حصے کی آ گئی ہیں. مومن جن ہوں تو ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ نظریات تو بعض پتہ لگ گئے، اللہ سے شرک نہیں کرتے، اللہ کی قدرت کو سب سے حاوی مانتے ہیں، نبی رسول وسیع امام پر ایمان لاتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں. لیکن کیا کرتے؟ قرآن میں کیا ذکر آیا؟ قرآن نے جب انہوں نے قرآن سنا تو کیا کیا؟ انہوں نے منذر ہوتے ہیں، انذار کرتے ہیں. مومن جن کیا کرتا ہے؟ انذار. لیکن فاسد جن کیا کرتا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا یعودون برجال من الانس فزادوہم رہقا، بغاوت و سرکشی ان کی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. وہی کرتے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اسی طریقے سے انہی آیات میں دیکھیں آسمان سے باتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کہانت کرنے کی کوشش کریں گے، شیطنت کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ ناس میں ہے من جنت والناس، من الجنت والناس، یعنی وسوسے ڈالنے کی کوشش کریں. یہ ساری حرکات کافر مشرک جنات کر رہی ہیں. پھر یہ اب اہل ایمان کا کچھ تذکرہ ہے کہ اس کو بھی دیکھ لیں. وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لے آئے.
فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو بھی اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے گا اسے کسی نہ نقصان کا ڈر ہے اور نہ کسی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم میں سے بعض مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ادھر قاسط یعنی ظالم، ہم میں سے بعض ظلم شرک کا ظلم کرنے والے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ دعاؤں میں ان چیزوں سے بڑا خوبصورت استفادہ ہے۔ ہمارے یہاں ظلم کسے کہتے ہیں؟ بالفاظ دیگر انسانوں میں ظلم کا تصور اور وحی کے ذریعے سے ظلم کے تصور میں عمومیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ وحی میں عمومی تر ظلم کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ مثلا ہم انسان عموماً جو معاشرے میں دیکھتے ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم، ظالم، مظلوم، تینوں ایک ہی چیز ہے یا الگ ہے؟ ظالم اور مظلوم دو ایک ہی ہوتے ہیں یا یہ الگ الگ ہوتے ہیں؟ یقین ہے یا شک ہے؟ یقین ہے، لیکن قرآن نے اس قسم کے بھی ظلم بتائے ہیں جس میں ظالم اور مظلوم دونوں ایک ہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ظلم تو نفسی، تو کس نے ظلم کیا؟ ظالم کون ہے؟ خود۔ مظلوم کون ہے؟ وہ بھی خود ہی ہے۔ یہ دعائیں حمزہ صومالی میں امام کے جملات ہیں دعا کے اندر۔ کہتے ہیں اللہ میں کیا شکوہ کروں، ظالم بھی میں ہی ہوں، مظلوم بھی میں ہی ہوں، تو مجھے معاف کر دیے کہ اس نوعیت کا ظلم ہے۔ ظالم بھی خود ہے اور مظلوم بھی خود ہے، اور جب اس ظلم کا تلخی اور ذائقہ چکھتا ہے تو وسوسہ کیا کہتے ہیں؟ جہنم تو اللہ نے بنائی تھی۔ وہ نعوذ باللہ پھر اللہ کی طرف ظلم کی نسبتیں دینے لگ جاتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے وجود کے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ ادھر بھی یہی ہے، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے ہی ہیں وہ ظالم۔ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو اسلام لایا وہی ہدایت کی طرف آگے بڑھ گیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جہنم کا ایندھن یہی ظالم کافر بنے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، یہ وہ سنن الہیہ میں سے ایک ضابطہ ہے۔ ہر دور میں اللہ کا ایک قانون، یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسانی معاشروں کے اوپر بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہیں، تبدیل نہ ہونے والے قاعدے اللہ کے۔ ان میں سے ایک یہ ہے وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر اس طریقہ ہدایت کے اوپر یہ استقامت سے ڈٹے رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو انہیں کثیر پانی اور نعمتوں سے، ماء ادھر نعمتوں سے مراد نعمتیں، کثیر نعمتوں سے ہم انہیں سیراب کرتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ ہم نے یہ ان لوگوں کو آزمایا ہے اس دنیا کے اندر، اور جو بھی اپنے رب کے ذکر سے رخ پھیر لے گا اس کو شدید ترین عذاب آ کے گھیر لے گا، وہ ان راہوں کے اوپر چل پڑے گا جن میں عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ سورہ جن میں آیات تھیں، آپ نے کافر جنوں کے بھی نظریات سنے اور مومن جنوں کے بھی نظریات سنے۔ ان صفحاء جو جن ہیں، احمق جن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ آئے، ہم انہی جنوں کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں۔ انہی میں سے قرآن نے بھی کہا کہ صفی ہونا سورہ جن میں ابھی پڑھا یا نہیں، کہ ہمارے جو احمق نادان بے وقوف جن ہے وہ اللہ کی طرف غیر مناسب نسبتیں دیتے ہیں۔ ایک روایت الکافی کی سنا کے آج کا درس ختم کرتے ہیں، اور اس کے اوپر تبصرہ انشاءاللہ تعالی وہ کل کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور یہ روایت ظاہراً صحیح سند روایات میں سے ہے۔ باب الحمام، حمام کبوتر کو کہتے ہیں، پورا چیپٹر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الحمام طیر من طیور الانبیاء، حمام انبیاء کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ کبوتر انبیاء کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ التی کانوا یمسکون فی بیوتہم، انبیاء اپنے گھروں میں اسے رکھا کرتے تھے، کتوں کو نہیں رکھتے تھے، کبوتروں کو رکھتے تھے، نہ بلی نہ چوہا نہ کتے، بلی خود آگے رہ جائے تو ٹھیک ہے، انبیاء کے طریقے پہ چلیں تو کبوتر سے محبت ہوگی۔ یمسکون فی بیوتہم ولیس من بیت فیہ حمام، کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں کبوتر نہ ہو۔
الا لم تصب اہل ذالک البیت آفۃ من الجن، مگر یہ کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا کہ جس میں کبوتر نہ ہو۔ اگر کبوتر نہیں ہے تو وہ گھر کیا ہوگا؟ اس گھر کے رہنے والے جن کی آفتوں میں سے ایک آفت میں مبتلا ہو جائیں گے، جن کی آفت سے مبتلا ہوں گے۔ ان سفہاء الجن، جن کے جو احمق نادان جن ہیں، بے وقوف اور احمق جنات، یعبثون فی البیت، عبث اور لغو کام کرتے رہتے ہیں گھروں میں آ کے۔ فیعبثون بالحمام، وہ آ کے پھر کبوتروں کو چھیڑتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو وہ بلاتے ہیں۔ قَالَ فَرَأَيْتُ فِي بُيُوتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَمَامًا لِابْنِهِ اسماعیل، تو میں نے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے خود امام صادق علیہ السلام کے گھر میں دیکھا، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے کبوتر رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جس کے مطابق وہ پھر ان سے چھیڑتے ہیں، وائلہ بچوں کو تنگ کرتے ہیں، اچانک چیخیں مارنا شروع کر دے گا، اچانک کوئی اور کام شروع کر دے گا۔ تو پھر امام نے ایسے افراد کو کہا کہ گھر میں چھت اتنی کرو اور اتنی چھت کر کے ادھر کبوتر رکھو۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔